اپنے چھت پر لے کر گیا اور بیٹی تو معذور نیچے پڑی ہوئی تھی. کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ روزانہ اس بت سے پرارتھنا کرتے ہیں، اس سے گزارش کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس سے عرضیاں کرتے ہیں کہ بچی کو درست کر دے، بچی کو ٹھیک کر دے. یہ کرتا نہیں ہے. بت کو سامنے رکھ کر وہ باتیں کرنے لگا. کیا ایسا نہیں کہ ہم کسی اور خدا کو تلاش کریں، کسی اور معبود کی طرف ہم بڑھیں؟ اس طریقے سے میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے. بہرحال ایسے میں وہ کیا دیکھا کہ اچانک انوار پھوٹ رہے، آسمان پر نور و انوار کی برسات ہے، اور ان انوار کی برسات میں انہوں نے یمن میں چھت پر بیٹھے بیٹھے مکۃ المکرمہ میں سیدہ آمنہ خاتون کے گھر کا مشاہدہ کیا، اور وہاں دیکھا کہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور کا سما ہے. اور ایسے میں ایک نوری مخلوق کوئی کہتی ہے کہ مبارک ہو مبارک ہو، وہ آ گئے ہیں جس کے لیے پوری کائنات جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی. وہ منتظر آ گیا جس کے لیے زمانہ منتظر تھا. وہ احمد آ گئے، وہ حامد آ گئے، وہ محمد آ گئے، وہ محمود آ گئے، وہ حمید آ گئے، وہ حماد آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ذکر ہونے لگا. اور ایسے میں جب اس نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ بت اوندھے منہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ پڑا ہوا تھا. تو اس آواز لگانے والے بندے کی طرف یہ گم تھے کہ ایسے میں بت سے آواز آئی، بت سے آواز آئی کہ وہ آ گیا جس کا زمانے کو انتظار تھا. اللہ کا آخری نبی تشریف لے آیا. اس کے آنے سے کفر کی تاریکی دور ہوگی. اچانک بت سے آواز سنی تو آواز سننے کے بعد دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے کہ اس نے کبھی نہیں بولا، یہ آج بول رہا ہے. تو ایسے میں اس کی بیوی نے کہا کہ وہ ہے کہاں کا جس کی تعریف پتھر کے بت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے زمانہ روشن ہو گیا ہے، ذرا اس کا ہمیں پتہ بھی بتایا جائے، اس کا نام بھی بتایا جائے. کہ اس کا نام محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تہامہ اس کا وطن ہے. وہ زمزم اور صفا مروہ اور کعبۃ اللہ اس شہر کے اندر اس کی ولادت ہوئی ہے. ایسے میں جب یہ آواز سنی تو دونوں میاں بیوی نے یہ طے کیا کہ ہم چل کر اس سے ملاقات کریں گے، اس کی زیارت کریں گے. اور اس کے بعد جب دونوں یہ بات کر رہے تھے کہ اچانک ان کی بیٹی جو نیچے کمرے میں پڑی ہوئی تھی وہ اپنے ماں باپ کو تلاش کرتے ہوئے چھت پر آ گئی. بیٹی کو جب چھت پہ دیکھا تو کہا، ارے بیٹی تو یہاں کیسے، اور تو کیسے صحت مند ہو گئی؟ تو کہا کہ میں نے سوتے میں انوار و تجلیات کی برسات دیکھی کہ آخری نبی کی ولادت ہوئی، اور کوئی کہنے والا غیبی طور پر کہہ رہا ہے کہ آخری نبی تشریف لایا جس سے لوگوں کے غم ختم ہو جائیں گے، جس سے لوگوں کے درد و کرب دور ہو جائیں گے. تو میں نے کہا کیا میرے حال پر رحم نہیں کیا جاتا؟ تو بس مجھ پر توجہ کی گئی اور پھر کہا گیا کہ اس کے وسیلے سے دعا کر. وہ نو مولود جو اللہ کا محبوب ہے، آخری نبی ہے، اس کے وسیلے سے دعا کر، کیونکہ اللہ نے اپنے راز، اپنے انوار، اپنی تجلیات اس کے اندر ودیعت فرما دیا ہے. جو اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا. اور بس میں نے اس کے وسیلے سے دعا کی، میں فوراً صحت مند ہو گئی. اور جب میں صحت مند ہوئی تو میں نے آپ لوگوں کو تلاش کیا، نہ ملے تو میں چھت پر آ گئی. اب جب یہ منظر دیکھا کہ ایک طرف یہ بت بول رہا ہے، دوسری طرف یہ انوار و تجلیات ہے، بیٹی جو ہے صحت مند ہو گئی، صحت یاب ہو گئی. حضور علیہ السلام کی میلاد کے اثرات صرف مکۃ المکرمہ پر نہیں تھے بلکہ فرش تا عرش تھے. حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ کے اثرات صرف 2-3 دن، 1 دن، 4 دن، 12 دن کے لیے نہیں تھے، بلکہ جس سال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی اس پورے سال میں اللہ نے کسی کے گھر بیٹی پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ بیٹے ہی بیٹے اللہ نے پیدا فرمایا. اس سال کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی. جس سال پورا سال
पूरा साल अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की आमद की खुशी में बेटे ही बेटे पैदा किए गए। ये अल्लाह पाक की मर्जी थी, हमारे आका की शान है। लोग यूं ही हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को एक आम इंसान की हैसियत से पेश करने की नापाक कोशिश करते हैं। ये कोई दीन की खिदमत नहीं है, ये कोई मसलक की खिदमत नहीं है, ये कोई दीन की खैरख्वाही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ना आम इंसान थे, ना है, ना हो सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको अपने लिए चुना, अपना महबूब खास बनाया, महबूब आजम बनाया। हम किसी को अपना बनाते हैं तो किसी आम को नहीं बनाते, कुछ न कुछ क्वालिटी ढूंढते हैं। तो जिसको अल्लाह ने अपने लिए चुना होगा, अल्लाह ने उसमें कितनी क्वालिटियां रखी होगी, कितनी खूबियां रखी होगी। बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को जितनी खूबियां दे सकता था, वो सारी खूबियां अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दी। अल्लाह क्या नहीं दे सकता था? इसीलिए हमारा अकीदा यह है कि जितनी खूबियां हैं सब के सब मुस्तफ़ा जान रहमत में मौजूद है, और जो चीज हुजूर में नहीं है वो खूबी नहीं है। जो उनमें है वही खूबी है, जो उनमें नहीं है वो कभी खूबी हो नहीं सकती। हर खूबी उनके अंदर है। तेरे तो वस्फ ऐबे तना ही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तना ही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह, आपकी कोई हद ही नहीं, आपकी औसाफ की कोई हद ही नहीं है। आपकी औसाफ लामहदूद है। जिंदगियां खत्म हो जाएगी, औसाफ रसूल कभी बयान नहीं हो सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान कभी बयान नहीं हो सकती, बल्कि हुजूर की शान बयान करते जाइए और ईमान को मजबूत करते जाइए। तेरे तो वस्फ ऐबे तना ही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये दोनों मियां बीवी ने जब सब देखा तो कहा चलो चलते हैं। और जब ये मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे तो इनकी मुलाकात हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी अम्मी जान सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा से हुई। और इन्होंने कहा कि हम आपके शहजादे को की जियारत के लिए आए। तो कहा कि हमें यहूदियों से डर है, अंदेशा है, इसलिए हम अपने शहजादे को छुपा के रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं हैं। तो कहा कि हम देख, उसने फिर पूरा वाकया बताया। मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करता, आप सुन चुके। उसने पूरा वाकया बताया कि मेरी बेटी अच्छी हुई, हमने ये देखा, बुत ने ये कहा। सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं मैंने भी बहुत सारी चीजों को देखा, मुशाहिदा